اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج ہر کوئی سنگل روم کی خواہش کرتا ہے، چاہے سفر میں ہو، کسی ہوٹل میں رکنے کی بات کی جائے یا پھر گھر میں رات کو سونے کی بات کی جائے۔ ہر کوئی اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ اس کا اپنا ایک الگ کمرہ ہو، لیکن رات اکیلے گزارنے اور اکیلے سفر کرنے کے بارے میں ہم آپ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان بتانے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ رات کو اکیلے سونے کے نقصان بھی بتائیں گے، اور اکیلے رہنے اور اکیلے سونے کے اندر شیطان کس طرح سے ہمیں اپنی جنسی ہوس کا شکار بناتا ہے اور کس طرح سے وہ اپنی جنسی خواہش ہمارے ساتھ پوری کرتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ بتائیں گے، لہٰذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ملاحظہ فرمائیے۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین کے سفروں کا ذکر فرمایا ہے۔ یاد رہے کہ سفر کے دوران جہاں انسان کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، وہیں پر اس کو مختلف اتار چڑھاؤ کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو بلا ضرورت سفر سے گریز کرنا چاہیے، اور بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، آدمی کو کھانے پینے اور سونے اور ہر چیز سے روک دیتا ہے، اس لیے جب کوئی اپنی ضرورت پوری کر چکے تو فوراً سے گھر واپس آ جائے۔ یہ عام مشاہدہ ہے کہ انسان جب دنیاوی امور کی انجام دہی کے لیے سفر کرتا ہے تو بالعموم اس طرح عبادت کے قابل نہیں رہتا جس طرح سے حالت اقامت میں وہ عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسافر کو یہ بشارت سنائی ہے کہ اس کو اقامت کے دوران کی جانے والی عبادت کا ثواب بھی سفر کے اندر ملتا رہے گا، جیسا کہ صحیح بخاری میں ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے تو اس کے لیے ان تمام عبادات کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے جو اقامت اور صحت کے وقت کیا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے۔ اسی طرح سے سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پر عبادت کے معاملے کے اندر بھی تخفیف فرمائی ہے کہ سفر میں نماز قصر ادا کرنا سنت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اسی طرح سے مسافر کے لیے دوران سفر روزہ رکھنا بھی ضروری نہیں، جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت حمزہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، کیا میں سفر کے اندر بھی روزہ رکھوں؟ کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ روزے بہت کثرت سے رکھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جی چاہے تو رکھ لے اور جی چاہے تو افطار کر لینا۔ یہ تو چند احکامات جو سفر کے بارے میں احادیث کے اندر بیان ہوئے، یہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ آئیے اب بتاتے ہیں کہ اکیلے سفر کرنا کیسا ہے۔ شاید کہ اکثر لوگ سفر پر اکیلے ہی روانہ ہو جاتے ہیں۔ انسان کو زیادہ تر کوشش کرنی چاہیے کہ سفر میں اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ساتھی موجود ہو۔ اس کو اکیلے سفر سے ممکنہ حد تک گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اس بارے میں صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا میں جانتا ہوں اکیلے سفر کی برائیوں کے متعلق، اتنا علم اگر لوگوں کو ہو تو کوئی بھی رات کو اکیلا سفر نہ کرے۔ پیارے دوستو، اب خود ہی اندازہ لگا لیں کہ رات کا سفر کرنا کس حد تک خطرناک ہو سکتا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کن الفاظ میں انسان کو رات کے سفر سے متنبہ فرمایا ہے۔ رات کو اکیلے سفر نہ کیا جائے، یہ بات تو عام ہے جس میں مرد اور عورت دونوں ہی شامل ہیں، لیکن صرف عورتوں کی بات کی جائے تو ان کے لیے خاص طور پر تاکید ملتی ہے۔ یاد رہے کہ عورتوں کو بھی کئی مرتبہ رشتہ داروں سے ملاقات، علاج یا کسی ضروری کام سے سفر پر نکلنا پڑتا ہے۔ احادیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عورتوں کو مردوں سے بھی بڑھ کر کہیں اکیلا سفر کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ بات باعث فتنہ بن سکتی ہے اور ان کی عزت و ناموس کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت اپنے محرم رشتہ دار کے بغیر سفر نہ کرے، اور کوئی شخص کسی عورت کے پاس اس وقت تک نہ جائے جب تک وہاں کوئی محرم موجود نہ ہو۔ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں فلاں لشکر میں جہاد کے لیے نکلنا چاہتا ہوں، لیکن میری بیوی حج کا ارادہ رکھتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
کہ تو اپنی بیوی کے ساتھ حج پر جا۔ یہاں میری ان بہنوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے جو بے دھڑک کسی بھی کام سے گھر سے باہر چلی جاتی ہیں اور محرم بھی ساتھ نہیں ہوتا۔ اس لیے عورتوں کو خصوصیت کے ساتھ اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ رات کی بات تو بہت دور ہے، عورت کو دن میں بھی اکیلے سفر کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ ناظرین محترم، سفر کے حوالے سے ہم چند مزید احکامات پر بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو اکیلے رات بسر کرنے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس حوالے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تنہا نہ رہا کرو، یعنی نہ تو آدمی رات تنہا بسر کرے اور نہ تنہا سوئے اور نہ ہی تنہا سفر کرے۔ اس حدیث پاک میں رات کو اکیلے گزارنے کی واضح طور پر ممانعت فرمائی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم میں سے اکثر لوگ، خاص طور پر نوجوان، اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ ان کا اپنا کمرہ جہاں وہ اکیلے ہوں اور انہیں دن رات کی تنہائی میسر ہو، ایسے کمرے کا اہتمام کیا جائے۔ اہل علم نے رات اکیلے گزارنے کی ممانعت کی بہت سی حکمتیں بیان فرمائی ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہے کہ تنہا نہ رہا جائے تاکہ شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہا جا سکے، کیونکہ جب بھی انسان تنہا ہوتا ہے تو شیطان انسان پر سب سے زیادہ وار کرتا ہے اور انسان کے دل کے اندر طرح طرح کے وسوسے اور گندے اور غلیظ خیالات ڈالتا ہے اور انسان کے نفسانی خواہشات کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ انسان تنہائی کے اندر گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ رات سوتے ہوئے شیطان ہم پر حملہ آور ہو کر ہمارے ساتھ زنا کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کے نتیجے کے اندر ہمیں بار بار احتلام بھی ہونے لگتا ہے، اور تنہا رہنے والے لوگوں کو اکثر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کے پاس کوئی چیز ہے، جس سے بسا اوقات تنہا رہنے والے لوگ جاگتے ہوئے بھی احتلام کی آفت کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور ایسے واقعات کی بھی کمی نہیں، کئی افراد تنہا رہنے لگے یا تنہا سونے لگے تو شیطان ان کے پاس متمثل ہو کر مرد کے پاس عورت کی شکل کے اندر اور عورت کے پاس مرد کی شکل کے اندر آتا ہے اور پھر ان کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے اور ان سے تعلقات کو قائم کر لیتا ہے، جس کے نتیجے کے اندر اس مرد و عورت کی پھر پوری زندگی طرح طرح کی پریشانیوں کے اندر گزر جاتی ہے، لیکن اس شیطان سے جان چھڑانی مشکل ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی ایک بھیانک حقیقت ہے کہ تنہائی کے اندر انسان اپنے آپ کو دشمن سے نہیں بچا سکتا اور ناگہانی آفت سے بھی محفوظ نہیں رکھ سکتا، اور تنہائی کے اندر اگر کوئی بیماری ہم پر تسلط جما لے تو انسان کو اپنی جان بچانا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور کے اندر صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر عرض کیا کہ جب بھی ہم کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالتے ہیں تو ہمیں وہاں پر خیمے اور بہت سے لوگ اور بستیاں نظر آتی ہیں، لیکن جب ہماری ان پر نظر پڑتی ہے تو وہ یکایک ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ ناظرین محترم، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے اندر پہل صحابہ کرام بھی رات کو اکیلے ہو کر پڑاؤ ڈالتے تھے، لیکن اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص علیحدہ نہ سوئے، بلکہ ایک ہی جگہ پر پڑاؤ ڈالا کرو اور ایک ہی جگہ پر سویا کرو۔ ناظرین محترم، اس بات سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تنہائی کے اندر شیطان انسان پر کس قدر حملہ آور ہوتا ہے کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی نظر آنے لگا تو ایک عام انسان کی تو کیا بات کی جائے۔ چنانچہ تنہائی کے اندر جہاں شیطان انسان کو نفسانی وساوس کے اندر مبتلا کرتا ہے، وہیں پر صورتوں کے اندر متمثل ہو کر بھی انسان کے جسم پر تسلط جماتا ہے اور انسان کے ساتھ بسا اوقات تعلقات بھی قائم کر لیتا ہے، اور اس طرح سے شیطان تنہائی کے اندر انسان کو اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بناتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ بات یاد رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے اندر بھلائی ہی بھلائی ہے، اور آپ کا ہر حکم و عمل کسی بھی حکمت و دانائی سے خالی نہیں۔ لہذا تمام دوستوں پر لازم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے کبھی بھی کسی مکان کے اندر تنہا یا اکیلے نہ رہیں، اور نہ ہی اکیلے سفر کریں، اور نہ ہی کسی جگہ پر اکیلے اور تنہا رات گزاریں۔ آپ کو کیا خبر کہ وہاں پر کون رہتا ہو جو کہ آنکھوں سے نظر نہ آتا ہو، جس کے نتیجے کے اندر آپ کو پوری زندگی پھر پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں کی شریر جنات و شیاطین سے حفاظت فرمائے اور ہر ایک کو اپنے حفظ و امان کے اندر رکھے۔